آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ محترم بھائیو، پہلی صفت آپ نے کل سماعت فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے ہی نرم اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے۔ تو لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ اور ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ جو اپنے ساتھ ہے اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے ہیں اور اسی طرح سجدے کرنے والے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ رکوع اور سجود خصوصی طور پہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ رکوع میں بھی انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں تو انسان سارے کا سارا اپنے رب کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہے۔ تذلل، عاجزی، انکساری کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے انہیں کہا رکعن سجدا، لمبے لمبے رکوع کرنے والے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے اور قیام کرنے والے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا، کسی صحابی کی ایسی سیرت نہیں ملتی جو بے نماز ہو۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے دو نمازیں پڑھتا ہو اور 3 نمازیں چھوڑتا ہو، 4 نمازیں پڑھتا ہو اور جناب 1 نماز وہ چھوڑ دیتا ہو، ایسا کوئی صحابی نہیں ملتا۔ بلکہ وہ تو وہ تھے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، اشراق کا اہتمام کرنے والے، قیام اللیل اس قدر زیادہ کرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے کہ رات کو سویا بھی کرو اور رات کو قیام بھی کیا کرو، وگرنہ وہ تو ساری رات جاگنے والے تھے۔ اور جب اللہ نے حکم دیا نا کہ رات کا قیام کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم اور آپ کے صحابہ کو بھی، تو صحابہ نے پھر وہ قیام کیا اور ساری رات قیام کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، وہ قیام کرنے والے تھے۔ آج میرے محترم بھائیوں، امت مسلمہ کے نوجوان کیا گھرانوں کے گھرانے جو ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ بے نماز، اور دعوے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر نماز ہے بھی تو پوری نہیں ہے، اور دعوے عشق رسول، محبت رسول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہیں، اور نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ وہ حضر میں ہوتے تب بھی وہ نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے، اور نمازوں میں وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو انہیں لذت آیا کرتی تھی، واللہ انہیں لذت آیا کرتی تھی نمازوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جب قیام کروایا نا، 3 راتیں جو آپ نے قیام کروایا تھا صحابہ کو باجماعت، دوسری رات تقریباً جو ہے وہ قیام اللیل آدھی رات سے تھوڑا زیادہ ہوا اور باقی کافی رات ابھی پیچھے تھی، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کتنا مزہ آ رہا تھا اگر اسی آپ قیام کو لمبا کرتے، ساری رات ہمیں قیام کرواتے۔ وہ نماز کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے انہیں لذت آتی تھی۔ ادھر تو اللہ معاف فرمائے، دعوے عشق رسول، محبت رسول، 10 سے 12 منٹ لمبی نماز ہو جائے نا، کئی بھائیوں کے اعتراضات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز نے جناب صدیق نے سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ بقرہ ساری پڑھ دی۔ کتنی بڑی سورت ہے، کتنی 2.5 پاروں کے قریب ہے۔ تو قریب تھا کہ سورج نکل آتا، تو ایک ساتھی آگے ہوا، کہتا ہے اے خلیفۃ الرسول، آج تو آپ نے نماز پڑھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نے بڑی لمبی نماز، فرمایا کہ سورج جو ہے وہ نکلنے ہی والا تھا، سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے سلام پھری ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں صدیق؟ کہتے ہیں اگر سورج نکل بھی آتا تو پھر کون سا مسئلہ، ہم کون سے غافل تھے، نماز میں تو تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے سورہ النحل،
سورہ یوسف، سورہ یونس، اس جیسی یہ ساری صورتیں جو ہے نا تقریباً پونا پارے کے قریب ہیں جو پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. ہاں فجر کی نماز میں. آج دیکھیں وہ آئیں اصحاب محمد جنہوں نے دین کی آبیاری کی تھی، دین کے لیے جنہوں نے خون دیا تھا نا، وہ آ کے دیکھیں آج مسلم معاشرے سوئے ہوئے ہیں، فجر کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. نوجوان بچے سوئے ہوئے ہیں، نوجوان بچیاں سوئی ہوئی ہیں، نوجوان بچے بچیاں کیا ڈیڑھ عمر بھی سوئے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے رات کا. جی ہمارا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے، ہمارا جناب گھر کا ماحول ہی ایسا بن گیا ہے. کب سونا ہے؟ ہاں جی کب سونا ہے؟ 1 بجے 2 بجے 3 بجے؟ کیا اللہ کے سامنے جا کے منہ دکھائیں گے؟ اور جناب ہر ایک کی خواہش دیکھو، میں جی کل قیامت والے نبی کے ساتھ ہونا ہے، صدیقین کے ساتھ ہونا ہے، میں صالحین کے ساتھ ہونا ہے. یہ منہ ہمارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے؟ اللہ سے ڈریں ہم. صفات بیان ہو رہی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم کامیابی سمیٹنے والے ہیں. اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. سوئیو ویسے سناٹا چھایا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے ایسا سناٹا فجر ٹائم کوئی آواز تک نہیں آتی. سوئی ہوئی ہے امت. اللہ تعالیٰ یہ ان کی صفات بیان فرما رہے، رکعن سجدہ، رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے. یہ ان کی زندگیاں ہیں. واللہ آج بھی کئی اللہ والے دیکھے ہیں کہ جب بھی ٹائم ملتی ہے، جب بھی ٹائم ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. ضروری ہمیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے پاس تو فرض نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. آج بھی کئی ایسے اللہ والے ذرا سی کو ٹائم ملا، فرصت ملی، کوئی پریشانی آئی، فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف لپکتے ہیں. نماز 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیں تاکہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو فرمایا سجدہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہوتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے، لمبے لمبے قیام کرنے والے. اللہ اکبر. یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا، اس سے مطلب کیا ہے، غرض کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، اب زندگی اس کے سامنے جھکا کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار دیں تاکہ ہمارا رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. وہ عمل کر کے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. ہم نے رضا پہلے تلاش کی ہوئی ہے اور عملوں کو ہم نے کہا وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. آج ہماری حالت، وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں ان اعمال کے ذریعے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے پہلے ہی اللہ کی رضا لے لی ہوئی، ہاں وہ میرے اوپر راضی ہے. ادھر کئی بندے بازاری یہ بات عام چلتی، او جی اللہ راضی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پہ اللہ راضی ہے. یہ کیا بات ہے یار؟ خود ساختہ فتوے دیتے ہو، نماز کے قریب نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، اپنی معاملات ٹھیک نہیں ہے، خود ساختہ جناب اللہ تیرے اوپر راضی ہے، سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہو اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی. یہ بد عملی کا راستہ کھول دیا ہم نے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بد عمل معاشرہ ہمارا، اللہ معاف فرمائے. تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ صفات ہے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کے نشانات جو ہے وہ ان کے آثار ان کے چہروں پر ہیں. سجدوں کے نشانات عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیشانی پہ وہ محراب پڑ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. اس سے مراد جس طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کو جو کھڑا ہوتا ہے نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اچھی حیت، اچھی کیفیت، خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے اسے عطا کرتا ہے، اس سے وہ مراد ہے. اور ہم نے دیکھا واللہ ایسے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر نماز کی وجہ سے واللہ نور ہوتا تھا. نظر بھر کے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، نظر بھر کے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسے اللہ والے تھے، کثرت سے قیام کرنے والے ہوتے تھے. آج تو پرواہ ہی نہیں. آج سمجھتے ہیں کہ بس جی جناب چہرے کا بناؤ سگار خوبصورتی جناب وہ کریموں کے اندر ہے. نہیں میرے محترم بھائیو، وہ سجدوں میں ہے. اللہ کی قسم بندہ باوقار بنتا ہے،
بندے کے اوپر خوبصورتی آتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، ورنہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ میک اپ کرنے والے، وہ ان کا سارے کا سارا خوبصورتی کا جو راز تھا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھا، نمازوں کے اندر تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے تو ان کی صفات پہلے سے تورات اور انجیل کے اندر بھی نازل فرما دی۔ ایسے لوگ ہیں وہ، اتنے عظیم لوگ تھے، آئے دنیا میں بعد میں ہیں، اور تذکرے اللہ کب کر رہے ہیں؟ اللہ پہلے امتوں میں ان کے تذکرے ہو گئے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا دے، اللہ ہمیں نبی کے صحابہ کی سنت، ان کے طریقے کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو فکر اور سوچ ان میں تھی اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ پیدا فرما دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔